अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Ladies and gentlemen, I again welcome you to Potential Pakistan, the program which we are doing, and I am your host Basharatullah Malik. Potential Pakistan का तारफ़ वन लाइनर में हर दफ़ा करा देता हूँ ताकि लोगों को पता चले जो नए सुनने वाले हैं कि पोटेंशियल पाकिस्तान का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान हैज़ गॉट ए ग्रेट पोटेंशियल और इसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है. वक्ती तौर पे हालात बेहतर ना हों, सियासी हालात बेहतर ना हों या कुछ और भी हो, और इंटरनेशनली मामलात बड़े ख़राब जा रहे हैं और उसमें लेकिन somehow the things are getting better at certain places. चाहे कोई इंडिविजुअली कर रहा है कैसे कर रहा है, और हमें कुछ ऐसी बातों में भी बात करनी पड़ती है जो बज़ाहिर बड़ी गंभीर नज़र आती हैं, जैसे आजकल स्मॉग है. उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बड़े ही अहम मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सईद इलाही. ही इज़ एन एनालिस्ट, पब्लिक हेल्थ में ये एक्सपर्ट हैं और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं. प्रीवियसली एडवाइज़र रहे हैं, MPA रहे हैं, और इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सारी नहीं कवर कर सकता. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो एंड प्लीज़ एक्सप्लेन लिटिल बिट वट एवर मैं तारुफ नहीं करा सका. जो सर तारुफ मुकम्मल हो गया, आपने तो बता दिया कि मैं सियासत में भी रहा हूँ. जी हाँ, MPA रहा हूँ इसी इलाके से, और उस ज़माने में मोनस इलाही साहब को मैंने शिकस्त दी थी. फिर मैं एडवाइज़र रहा हूँ. उसके बाद मैं कई साल तक चेयरमैन पाकिस्तान हिलाल अहमर रहा हूँ जी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है. उससे पहले मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अभी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ माशाल्लाह पंजाब सतह पर. उससे पहले स्टूडेंट लीडरशिप भी करता रहा. तो ये मुख्तसर तारुफ है, और तकरीबन 25-30 साल से सियासी मामलात पे भी. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच. A man of your stature has come. ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब की इंट्रोडक्शन के बाद डॉक्टर साहब मैं फिर जिस बात पे मैं बात करना चाहूँ, ज़रा एट लेंथ बात करूँगा, वो ये है कि आजकल के हालात देखें. इस वक्त स्मॉग की सिचुएशन, धुआं है हर तरफ. सुबह जाते हुए मस्जिद में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं धुएं में से गुजर रहा हूँ, और गले में भी लग रही है और नाक में महसूस होता है कि जैसे कहीं आग लगी हुई है. तो ये हालात बड़े ही गंभीर हैं. गवर्नमेंट ने छुट्टियां कर दी हैं, बच्चों के लिए कर दी हैं. मेरा ख्याल है बच्चों के लिए तो कर दी, ख़तरे में हम भी हैं जिस उम्र में हम हैं. और पहले तो ये बताएं कि स्मॉग की रीजंस क्या. देखें, आपने सबसे पहले एक बड़ी अहम बात की है कि आपने सबको एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि इस मुल्क में हर शख्स, हर एंकर, हर दानिश्वर इस बात पे तुला हुआ है कि पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क साबित करना, नेगेटिव बात करेगा, और उसकी बका सलामती के बारे में भी तशवीश का इजहार करना. दुनिया में मुझे कहीं किसी मुल्क में इस तरह के दानिश्वर, एंकर और राइटर नहीं मिले जो अपने मुल्क के लोगों को गुमराह करें, बेराह करें, और नौजवानों को डिप्रेशन में मुब्तला करें, और लोग उठा के सामान बाहर भागने की कोशिश करें. आप यकीन कीजिए कि मैं दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में गया हूं, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है. बिल्कुल सही है. जहां पे आपके अजीज व अकारिब, आपकी इज्जत नफ्स, आपके दोस्त, मुश्किल में काम आने वाली बरादरी और बहुत सी नेमतें, माँ बाप, बहन भाई. बाहर के मुल्कों में आप देखें कि आज ट्रंप की तकरीर थी 5 दिन पहले कि जो 3 जनरेशन से यहाँ पे लोग इमिग्रेंट्स आए हैं, मैं उनको भी पैकअप करूंगा. यानी 3 पुश्तों के बाद भी आप वहां पे 3rd क्लास सिटीजन है और आपकी इज्जत महफूज नहीं है. डॉक्टर साहब, एक बात है, पता नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन वो हमें पैकअप करा देंगे ना पाकिस्तानियों को, तो बस ये कि अपना पैसा भी ले आए, एक्सपीरियंस भी ले आए. हमें उनकी जरूरत नहीं है मेरा ख्याल में, क्योंकि उसकी वजह को वहां उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने रहना है. हाँ. देखिए, पहली जनरेशन तक आप पाकिस्तानी हैं. यस, यू आर राइट. सेकंड जनरेशन तक आप पाकिस्तानी अमेरिकन है. बिल्कुल सही. 3rd जनरेशन में आप अमेरिकन हो जाते हैं, अमेरिकन हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं. लेकिन बात ही जब हम ये कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो लोग मानते नहीं. कहते हैं जी ये एक्सपोर्ट हो रहा है. प्रोफेसर साहब, बात ये है, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं. पाकिस्तान के पास ट्रेयर है यूथ 64%, और सारा ट्रेयर वो खींच के ले जाते हैं. 64 में से आप देखिए इस वक्त 2 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, 25 करोड़ आबादी है. ओ भाई, अगर हमारे 2-2.5 करोड़ और भी चले जाए ना,
تو ہمیں فائدہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ نئی اتنی پود آ رہی ہے، اتنی ہماری فیملی پلاننگ ناکام ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 30 سال پہلے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن جو ہمارا ادارہ ہے ایک میڈیکل کا، جہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ملتی ہے، وہاں پہ سینکڑوں طالب علم ہوتے تھے، سینکڑوں. اس وقت ہزاروں میں ہے. Over 20,000 students are doing their post graduation in only field of medicine and surgery. ماشاءاللہ. اب جب آپ 20,000 لوگ بنائیں گے تو پاکستان میں کھپت ہونی نہیں ہے. تو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا غنیمت ہے کہ اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگ یہاں رہیں جن کی ضرورت ہے، جن کو اچھے مواقع میسر ہیں، وہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، وہاں جائیں گے، ہمارا نام روشن کریں گے، ہمیں ذرا مبادلہ بھیجیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کہہ رہے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ برین ڈرین صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ یو کے میں ڈاکٹر کی تنخواہ ہے 3,000 پاؤنڈ، وہ چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا، وہاں 7,000 مل رہی ہے. کینیڈا سے آگے معلوم ہوا آسٹریلیا میں 12,000 ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے. کینیڈا سے آسٹریلیا چلے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ یو کے ڈاکٹرز بڑی تعداد میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک فینومینا ہے، یہ اس کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. ہم اس کو اخباروں میں، ٹی وی پہ، وہ جی قوم باہر جا رہی ہے، اتنے لوگوں نے ویزا اپلائی کر دیا، اتنوں نے یہ کر دیا. بھائی دنیا پوری میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی غیر معمولی بات پاکستان میں نہیں ہو رہی. تو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. لوگ باہر جائیں گے، ملک ترقی کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب پر ایک چیز لوگوں کو بتا دیں کہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ نعمت ہے. جی سر دیکھیں بات یہ ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا یا انہوں نے قربانیاں دی. میرے والد کے درجنوں رشتہ دار شہید ہوئے تھے ہجرت کے وقت. یہ اور بھی جو لوگ ہمیں دیکھے ملے. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا اور مضبوط بھی ہو جائے گا. اور میری رائے ہے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کراچی کے گرد و نواح میں سمندر میں تیل موجود ہے، اگر وہ تجربہ کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان ختم کر دیا، تو 7-8 سال میں پاکستان کی ترقی کا سفر بہت تیز ہو جائے گا اور ہم دبئی اور سعودی عرب سے آگے نکل جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے. صرف لوگوں کو ہم نے چینلائز کرنا ہے، راہ راست پہ رکھنا ہے، ان کو گمراہ نہیں کرنا جو ہمارا میڈیا کر رہا ہے. ہاں یہ تو بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جہاں سے سٹارٹ کیا تھا. آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ہیلتھ اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں پبلک ہیلتھ کا بھی آپ کا ایریا ہے. تو یہ اسموگ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ایئر پولوشن کی وجہ سے بڑی تنگی ہو رہی ہے لوگوں کو، اور وہ تو میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں. اس کے بارے میں سر یہ بتائیں کہ واٹ آر دی ریزنز، کیا وجوہات ہیں؟ پروفیسر صاحب دیکھیں، اسموگ نا دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کا شکار رہا ہے. آپ کو یاد ہے لنڈن اسموگ، ہزاروں لوگ مر گئے، ایسڈ رینز ہوتی تھیں وہاں پہ. جاپان میں 70 تک اس طرح اسموگ تھی، پھر انہوں نے اپنی انڈسٹری ملیشیا لے گئے، سنگاپور لے گئے اور وہاں اسموگ ختم ہوئی. لیکن بیجنگ میں آج بھی اسموگ موجود ہے اور کروڑوں لوگ ماسک پہن کے پھرتے ہیں. تو دنیا کے ہر ملک کو اس دور سے گزرنا پڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیجنگ اور امریکہ میں ہوا یہ ہے کہ جو میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، شاید اب کچھ سچویشن چینج ہو گئی ہو، امریکہ میں 70-75% جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کول سے ہوتی ہے، اور بیجنگ میں کوئی 84%، اور انڈیا میں بھی یہی حال ہے. اور وہ ٹکا کے کول یوز کر رہے ہیں، اور جب ہمارے پاس کول نکلا ہے ہم یوز بھی نہیں کر رہے، اور ہمارے ادھر اسموک کا یہ حال ہے. ہم یوز کر رہے ہیں. دیکھیں سر، جہاں ہماری ضرورت ہے، جہاں سائیوال میں ہو رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ کول کر رہے ہیں. وہ دیکھنا، وہ تو اب ان کی مرضی ہے نا. اب ہمارے پاس بارڈر کے پار افغانستان میں بہترین کوئلہ موجود ہے، صرف ایک ڈپلومیسی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس تھر کول ہے. تھر کول میں تو تھر میں یوز ہو رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ شاید وہ پاور پلانٹس میں جو ریکوائرمنٹ ہے کوئلے کی اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آتا وہ کوئلہ، اس لیے وہ پھر امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ملک جو جرم کر رہے ہیں اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں یہ تھوڑی سی میں نے بھی ریسرچ پڑھی ہوئی ہے کہ آور کنٹریبیوشن، جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ان دس پولوشن 0.08%. لیکن ہم دنیا کے 10 ملکوں میں ہیں جو اس کے اندر ہم یعنی 10 ملکوں میں ہیں جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے جو کوئی 5,000 گلیشیئرز ہیں ہمارے ٹاپ پہ، ان میں سے
کوئی 500 ہیں ایسے جو جھیلیں بن چکی ہیں اینڈ دے آر vulnerable ٹو برسٹ. 2010 میں وہ برسٹ ہوئے, 2011 میں برسٹ ہوئے, اور اب ریسنٹلی بھی 2 سال پہلے جو سیلاب آیا وہ بھی اس کی برسٹنگ کی وجہ سے ہوا تھا. اینڈ وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اس کا کوئی اور کوئی بھی وجوہات ہوئیں جو ہم شاید ہم کسی چیز کو پکڑ سکیں. کیونکہ آپ اور میں لاہور میں رہتے ہیں, جی یہ اصل میں خوشبوؤں, باغوں, شہر تھا, درختوں کا, محفلوں کا, روشنیوں کا اور زندہ دلوں کا شہر ہے. بالکل صحیح تھا بھی. تو اس میں اس وقت جو آپ دیکھیں کہ ہماری مین ریزن یہ ہوئی ہے لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 50 تک نارمل کنسیڈر ہوتا ہے. لاہور میں 500, 700, پھر 1200 پہ پہنچا ہے. اور اس میں سب سے جو حیران کن بات تھی کہ کھلے علاقے DHA فیز 8 وہاں پہ بھی ہے, ٹاؤن شپ برکی بیدیاں, وہاں پہ میکسیمم خراب تھا ایئر کوالٹی انڈیکس, حالانکہ کھلی جگہ. تو اس کی مین وجہ 3 تھیں. ایک تو وہاں پہ تعمیر و ترقی, جو لوگوں کے گھر بن رہے ہیں. دوسرا فصلوں کو جلانا مین ریزن تھا. تیسرا بھارت سے 30% دھواں آ رہا تھا, کیونکہ بارڈر کے پار بھی اللہ کے فضل سے وہی ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی کسان یہ مڈی جو ہوتی ہے اسی کو آگ لگا رہے ہیں, یہ بھی یہی کر رہے ہیں. میں ابھی لاہور سے اسلام آباد گیا ہوں پچھلے دنوں میں, تو بیرے تک ہر فصل میں آگ لگی ہوئی تھی. یعنی کوئی ذمہ دار, کوئی مالک, کوئی مزارع اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ سستا طریقہ ہے. اور اس کو اگر میکینیکلی یا کسی طریقے سے نکالیں وہ مہنگا پڑتا ہے. وہ مشینز تو آ گئی ہیں, آگے کہ مہنگی ہے. اب اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو لیز دے, قسطیں دے, یا سود کے بغیر مشینیں دے, یا کرائے پہ دے. قسطوں پہ دے دے, ہو جائے گا. کرائے پہ دے دیں جی, حکومت بڑے اکوپمنٹ کرائے پہ دیتی ہے. اس میں دیکھیں اب اس وقت صورتحال یہ کہ جو اسموگ ہے نا, یہ فاگ اور اسموک مل کے ہیں. آپ کے جوانی میں, بچپن میں لاہور میں فاگ ہوتی تھی جس کو آپ انجوائے کرتے تھے, لیکن جب اس میں دھواں مل گیا تو وہ زہر بن گیا. اب اس کو اسموگ کہتے ہیں. تو اسموگ کی جو ریزنز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی ہے, ایک تو کنسٹرکشن ہے, فضائی آلودگی کی, کیونکہ خطرناک قسم ہے یہ, اس میں کیمیکلز ہیں, کنسٹرکشن ہے, جلانا ہے, انڈسٹری ہے, ٹریفک ہے, بہت سی چیزیں ہیں. تو اس میں دنیا نے اس پہ کنٹرول کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کر دی. انڈسٹریز پہ انہوں نے اسپیشل پابندیاں لگائیں کہ اس کی پولیوشن کنٹرول کرنے کے لیے اکوپمنٹ لگایا جائے. اس کے علاوہ سڑکوں پہ چلنے والے ہماری چنگچی, ٹرک, بسیں, انہوں نے یہاں پہ ہیوک پلے کیا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں نے ابھی رپورٹ پڑھی ہے اس میں کہتے ہیں کہ 70% جو فاگ یا اسموگ کی ذمہ داری ہے وہ فاسل فیول پہ ہے, جو ہماری یہ ٹریفک, ہماری گاڑیاں, یہ سب کچھ. اور 30% جو ہے وہ دوسرے ریزن, جیسے وہ مڈوں کو بھٹوں کو. اچھا, یہ 70% جو ہمارے گاڑیوں والے کا مسئلہ ہے اس میں ایک تو چیز ہے کہ ہمارے لاہور میں کم از کم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی مناسب سسٹم نہیں ہے. اور لوگ, ہر بندہ, میں بھی اپنی گاڑی پہ علیحدہ جاتا ہوں, آپ بھی گاڑی پہ علیحدہ جاتے ہیں, اور وہ ہم اس کو پولیوٹ کرتے رہتے ہیں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ کوئی مناسب سسٹم بن جائے جو کہ ہر ایریا میں چلے, صرف وہ اورنج ٹرین وغیرہ سے. دیکھیں یہ جیسے ہے نا, نائٹروجن آکسائڈ ہے, سلفر آکسائڈ ہے, اس کے علاوہ کاربن مونوکسائڈ ہے جو آپ نے فرمایا. تو یہ 4-5-6 گیسز ہیں جو اس کا مین باعث ہے. تو آپ نے جیسے فرمایا اس شہر میں آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا, اس کی اتنی مخالفت ہوئی ہے. آپ دیکھیں جب میٹرو شروع کی گئی تو کبھی اس کو جنگلہ بس بنا دیا, کبھی اس کو کچھ کہہ دیا, کبھی کا کمیشن کھا گئے, اور آج 10 سال میں وہ واحد ہے جو چل رہی ہے. دوسری اورنج ٹرین تھی, اس پہ الزام لگا دیا یہ کروڑ روپے کھا گئے, اربوں کھا گئے. اب یہ دو تو وہ چیزیں جو پچھلے 5-7 سال میں ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کھانے والی بات تو چلو بعد میں دیکھیں گے, اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وائبل نہیں ہے. سر نہیں, دنیا میں جو پبلک پروجیکٹس ہوتے ہیں کبھی وائبل نہیں ہوتے. سڑکیں کبھی وائبل ہوتی ہیں. آپ ٹول پلازا اگر لگاتے ہیں تو اس کے پیسے پورے کرتے ہیں 20 سال میں. اسی طرح جب آپ ٹرانسپورٹ کو یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے, لیکن وہ فری اس طرح ہے کہ گورنمنٹ اس میں سبسڈی دے رہی ہے, گورنمنٹ پے کر رہی ہے, اور جو ٹیکسز آ رہے ہیں
تو دنیا میں کہیں بھی جو ویلفیئر پروجیکٹ ہے یا ٹرانسپورٹ پروجیکٹ وہ وائبل نہیں ہوتے. وہ کسی نہ کسی کو بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ کرتی ہے, کچھ ٹکٹ ملتی ہے, کچھ لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں, تو وہ مل جل کے یہ کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک نئی بات آج کل وہ چل رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے کافی ہے, وہ ہے کہ الیکٹرک بسز. اگر وہ الیکٹرک بسز کے اوپر ہماری ساری یہ ٹرانسپورٹ بنے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, تو اس سے کوئی فرق تو پڑے گا کہ ہم کم از کم بسز میں بھی ہم وہ فوسل فیول نہیں جلائیں گے. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل سب سے اچھا حل یہی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جب میٹرو بننی تھی لاہور میں تو میں اس وقت شریک تھا مذاکرات میں. آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے کوئی ملک, جرمنی, فرانس, ایون چائنا ہمیں لون دینے کو تیار نہیں تھا. اچھا, وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی گارنٹی چاہیے تھی. مرکز میں حکومت اور تھی, صوبے میں اور تھی. بالآخر ٹرکش جو تھے وہ مان گئے اور انہوں نے کہا جی ہم انویسٹ کریں گے. اور انہوں نے اپنی دوستی کا, اپنی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کمپنیز دیں, البراک وغیرہ, اور جنہوں نے آپ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بنائی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم بنایا, اور اس کے بعد آنے والی حکومت نے اس کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی. بزدار صاحب کے دور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ ختم کر دیا, ٹرکش کمپنیز کو پیسے نہیں دیے, واپس چلے گئے, اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے. اسی طرح ایک بات اور, ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے ہمیں ٹرکش اور چائنیز اور ان کے پیچھے ہم جاتے, کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کی چیزیں خود ڈیزائن کر کے خود بنائیں؟ اور کیا ہمارے پاس اتنے بھی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم یہ آفٹر آل کو کام؟ سر ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ٹرکی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم 100 سال پرانا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو فائر سسٹم ہے, فائر ریسکیو کی دنیا میں سب سے پہلے سسٹم کا آغاز سلطنت عثمانیہ میں 16 سینچری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کئی چیزوں میں ترکی فاؤنڈر ہے اور باقی بہت ملکوں سے آگے, اکنامیکل ہے اور فرینڈلی ہے. تو اس وقت ہمیں جب نظام چاہیے تھا تو وہ چاہیے تھا جو پہلے امپلیمنٹ ہوا ہو اس کو ہم ریوائز ایپلیکیٹ کر سکے, بجائے کہ نیا نظام بنائیں اس کو ہم ریپلیکیٹ نقل خود مار لیں نا. نہیں دیکھیں کیا بات ہے کہ ہم انہیں کو ٹرکش لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس کی وجوہات 3 تھیں. سب سے پہلے تو ہمارے ہاں وہ ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں تھی. یہاں پہ سسٹم سے ٹھیکہ دیا, 5 بندے بھرتی کر لیے, 2 کی تنخواہ کھا گئے, 2 کو کام پہ لگا دیا. انہوں نے آ کے کمپیوٹرائز کیا, سسٹم لے کر آئے, اور جو اکوپمنٹ تھا سڑکیں صاف کرنے کا, وہ ہیومن بینگ تو 2.5 کروڑ کی آبادی کو صاف کرنے کے لیے 10 لاکھ بندے چاہیے. وہ مشینیں جو تھیں وہ کم قیمت پہ لیز پہ ترکی سے آئیں. اچھا. جنہوں نے 7-8 سال بہترین کام کیا, اور وہ واش بھی کرتی تھی, صفائی بھی کرتی تھی. تو ہمیں اس کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کے بعد جب لوگ ٹرین ہو گئے اور محکمہ ڈیولپ ہو گیا تو اسے تباہ کر دیا گیا. حالانکہ اس کی جو مشینیں وہ انہوں نے لائی, اس جیسی مشینیں ہمیں خود بنا لینی چاہیے تھی. نہیں سر, اتنی دیر ہم دیکھیں نا پروفیسر صاحب, یہ کہنا آسان ہے. اب پاکستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں, 20 سال سے بن رہی ہیں, مہنگی 3 گاڑی ہیں. بھارت میں, ترکی میں, دنیا میں جہاں بھی کوئی باہر گاڑی بنتی ہے وہ کہتے ہیں جناب 5 سال میں TOT کریں گے. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. بالکل صحیح. آپ کے اس ملک میں رشوت کی وجہ سے وہ گاڑیاں پاکستان میں جو بن رہے ہیں ابھی بھی 70% امپورٹ ہو رہی ہیں اور 20% یہاں بنتی ہیں. تو آپ اگر گاڑی اپنی مکمل نہیں بنا سکتے تو آپ بات کر رہے ہیں اس مشینری کی جو اسپیشلائزڈ ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے تو آپ نے جب بات کی نا کہ غربت ٹیررزم, تو میں آپ پچھلے دنوں میں سوات گیا تو ایک جیپ کرائے پہ لی اور آگے چلا گیا پہاڑوں میں پھرنے کے لیے. تو جیپ ڈرائیور کے ڈیش بورڈ میں نے کھولا تو پسٹل پڑا ہوا تھا. تو میں نے نکال کے اسے کہا کہ یار کتنے کا لیے ویسے. تو اس کے بعد جب اس نے دیکھ لیا, اس نے کہا جی یہ پاکستانی میڈ ہے 7,000 کا. میں کہا یار یہ مہنگا ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کو اپنے بیگ سے نکال کے اپنا پسٹل دکھایا کہ اس کی قیمت کتنی ہے. تو اس نے کہا جی سر یہ تو کوئی باہر کا ہے. میں کہا جی باہر کا ہے, یہ آسٹریلیا کا بنا ہوا ہے. کتنے کا ہے؟ میں نے بتایا اتنے لاکھ کا ہے. تو یہ وہ بات ہمارا کامن انٹرسٹ آ گیا کہ گاڑی اور اسلحے کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. تو ہم کہیں چائے کے لیے رکے, گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ایک چھوٹی سی شاپ پہ. تو وہ میں نے اس سے کہا کہ یار تمہاری کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا 47-48. جیپ چلاتے ہو کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا سر آپ فوج میں تو نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں سر میں فوج میں نہیں. اس نے کہا کیونکہ آپ نے یہ اسلحے کی جو بات کی اس سے مجھے لگا کہ آپ فوج میں. میں کہا نہیں یار یہ تو میرا شوق بھی ہو سکتا ہے.
गन कलेक्शन हॉबी भी हो सकती है। जब बात हो गई तो कहने लगा सर हम लोग तकरीबन 200-250 जीप ड्राइवर हैं और उनकी उम्र इतनी है 40 से 50 साल के दरमियान, कुछ थोड़े कम भी हैं, कुछ हमारे बच्चे हैं, तो हम सब एक ज़माने में तालिबान में थे। अच्छा। अब हम हर आदमी इस जीप से 80,000 से लाख रुपया महीना कमा रहे हैं माशाल्लाह। और जो छोटे बच्चे हैं 18-20 साल वाले, वो चिप्स या छोटी मोटी जो छाबड़ी लगाते हैं वो भी 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। तो उसने कहा अगर यहाँ पे अब कोई तालिबान का नाम भी ले तो हम उसको जूते मारेंगे। हाँ, यानी वो जो आपने बात की कि मईशत मिल गई, अगर आपने नौजवानों को, दूर दराज के इलाकों को, उनको रोजगार दे दिया, उनको कारोबार दे दिया, तो कोई टेररिस्ट नहीं बनेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी आप तुर्बत जाइए, कभी आप पंजगूर जाइए, मैं वहाँ फिरता रहा हूँ, वहाँ पे गरीब आदमी जिसके पास ना पानी है, ना खाने को है, ना चप्पल है, ना नौकरी है, वो जब इस्लामाबाद आएगा तो वो उससे क्या ताल्लुक महसूस करेगा कि मेरा क्या ताल्लुक है इस्लामाबाद से? 12 इमारतें, गाड़ियाँ, सड़कें, लोग, जो बांग्लादेश में हुआ था, उन्होंने कहा था कि जी पंजाब में और वेस्ट पाकिस्तान में सड़कें सोने की बनी हुई हैं और हमें पटसन की खुशबू आती है। तो वो जो गुमराह किया था कौम को, इस वक्त जरूरत ये है कि जो लोग गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में रहते हैं उनको एंगेज करें। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने आपको वाकया सुना दिया ड्राइवर का। इस तरह आप चले जाए, अगर ये जो बलूचिस्तान में लोग फिर रहे हैं, इनको 30-40 हज़ार तनख्वाह की नौकरी दे, तो वो कारोबार के लिए आप इनकी, जैसे ये हमारे छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स हैं, हाँ, छोटे कर्जे दें उनको। तो ये क्यों नहीं करते, क्या वजह है? मैं यही कह रहा हूँ कि क्या मुझे समझ नहीं, रीजन क्या है ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं तो आपको हल बता रहा हूँ। और देखें, बलोच जो है ना बलूचिस्तान में, वो कोई तकरीबन 22 लाख और 22 लाख को हैंडल करना उनकी यूथ। नहीं, 22 लाख नहीं सर, इस वक्त उसकी आबादी को तकरीबन 1.5 करोड़ है बलूचिस्तान। नहीं, बलूचिस्तान उसमें तो पठान है ना साथ। नहीं सर, लेकिन मेजोरिटी बलोच की ही है। नंबर जो पश्तून बेल्ट है, देखिए सर, वहाँ पे ना मेजोरिटी बलोच की है। बल्कि जब पाकिस्तान में शामिल हुए थे ना, तो उस वक्त भी बलोच मेजोरिटी में थे। अच्छा। पश्तून बेल्ट मिनॉरिटी में। अच्छा। फिर बरावी हैं और लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी पहले और अभी भी आबादी में बलोच ज्यादा है। ओके, खैर मैंने भी कहीं पढ़ा था तो मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। चलें, ज्यादा है, 1.5 करोड़ भी कौन सी कोई बड़ी आबादी होती है? हाँ, उन सबको आप कारोबार नहीं, 1.5 करोड़ तो सारे हैं ना जी। उसमें से आप हैरान होंगे कि 1.5 करोड़ में से 60 लाख लोग तो कोयटा में रहते हैं। हाँ, 70 लाख 60-70 लाख वो तो बेरोजगार ही है ना। नहीं, सारे नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत, यहाँ हमारा बजट है 900 बिलियन साल का, इनके लिए तो 10-20-30 बिलियन में इन लोगों को रोजगार फराहम करना, इनको नौकरी फराहम करना कोई मसला नहीं है। इस पे हुकूमत तवज्जो दे नहीं रही। फिर वही बात आती है, क्या मसला क्या है, क्यों नहीं करते? ये एक फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान का, और इसको दुश्मन उसका फायदा उठा रहा है और आप इसको ठीक नहीं करते। और कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सपोर्ट कर सकते हैं। उनके बच्चों को तो पंजाब में ला के पढ़ा दें सर, पंजाब में, सिंध में, केपी में, उनको नौकरियां दें, पढ़ाएं। लेकिन अब मसला ये है कि मेरा राय ये है कि वो भी काम सही नहीं है। जब उनको लेकर आते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटियों में हम दाखिले दिए बलूचिस्तान के बच्चों को, वो यहाँ आके रोज लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि उनका म्यार इसके मुताबिक नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जहां वो है वहीं उधर ही आप फैसिलिटी दें। जी, आर्मी ने वहां पे वो बना ली एकेडमी भी सर, वहां पे मिलिट्री कॉलेज बन गए, मिलिट्री कॉलेज बन गया, तो वहां पे, लेकिन वो तादाद महदूद है ना, 500,000 बंदे कॉमेंट होते हैं। वो ठीक है, मैं इसी चीज को इस तरह की और कारोबार वहां पे बढ़ाएं, लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दें, वो प्रेसिडेंट हो सकती है। हाँ, ना, उस पे अमल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, से उसको बढ़ाने की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है, कोई थोड़ी सी बात हमने एजुकेशन से रिलेटेड भी कर लें। एजुकेशन में आप इस वक्त क्या देखते हैं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है? देखें, मेरे 2 अपने व्यूज हैं जी, वो शायद पसंद ना भी आए किसी को। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में बेमकसद तालीम दी जा रही है। हाँ, BA कर लो, FA कर लो, करोड़ों लोगों को FA BA मैट्रिक कराई जा रही है बिला वजह। अच्छा, वो करके डिग्री लेके फिर रहे हैं, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिलती। हाँ, ना उसकी जरूरत है, एक्चुअली स्किल नहीं ना साथ होती है। तो अब इसमें जरूरत ये है कि आप यूथ में देखें, एरिया वाइज, बैकग्राउंड वाइज देखें ना। आप भुट्टो साहब ने जब मिशनरी स्कूल नेशनलाइज किए तो उसके बाद ऐसा गैप आया कि वैक्यूम में सारे प्राइवेट इदारे अंदर आ गए और आज मेजॉरिटी एजुकेशन प्राइवेट इदारों के पास है।
बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत के पास कंट्रोल खत्म हो गया। और इसी तरह जब अब आज 25-30 साल के बाद या 40 साल के बाद, बल्कि 50 साल के बाद भुट्टो साहब को जाने के, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप पहले ये देखें कि आपकी यूथ कहाँ है, कितनी है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसे क्या स्किल देना है। इस वक्त आप देखें कि सऊदी अरब हमसे 6 लाख स्किल्ड वर्कर मांग रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि इनको आप सिर्फ जर्मन जो कोर्स है जिसको वो रिकग्नाइज करते हैं, जो 6 महीने का या 7 महीने का, कोई बड़ी बात नहीं, वो इनको करवाएं। बल्कि वो कहते हैं जी कि हम इनको यहाँ इदारे खोल देते हैं जिसमें जर्मन स्टैंडर्ड्स पे इनको ट्रेनिंग कराएं, और 6 लाख बंदे को हम लेने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। कारपेंटर, मैसन, फलां, हर किस्म का। इसी तरह आप हैरान होंगे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, आप समझते हैं, दे आर एजिंग, बूढ़े हो रहे हैं। वो अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, जापान के बारे में मैंने रिसर्च पढ़ी जो मुसलमानों ने नहीं की हुई, उन्हीं लोगों ने, उन्होंने कहा कि बाय 2030 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जापान विल बी अबव 70, अबव 30% भी नीचे रह जाएगी। उसमें जवान कितने होंगे, तो उनको तो सपोर्ट करने के लिए बंदे नहीं। अभी तक वहां पे जापान में कई दफा गया हूँ साहब, माजूर लोग, एक हाथ वाला 70 साल का बंदा टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर है, क्योंकि वो अफोर्ड इट, क्यों। तो हमारे पास ये जो ट्रेजर है जी हाँ, ये 60 साल रहना है यूथ का, यूथ बल्ज। और हमारी जो, अगर हम अपनी डेमोग्राफी देखें, हमारे जो बूढ़े बंदे हैं मेरे जैसे 70 साल से ऊपर वाले, वो 7% है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अब हमारी यूथ है ना, और यूथ आप कह रहे हैं 65% है। हाँ जी, उसको बजाय जूते मारने के या उनको भगाने के, उनको एंगेज करके उनकी ट्रेनिंग की जाए, उन्हें इसकी आफादियत से आगाह किया जाए कि ये डंकी लगा रहे हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उसके बजाय उनको बाकायदा ट्रेन किया जाए और बताया जाए कि भाई इस ट्रेनिंग के बाद आप जहां जाना चाहते हैं, यूनान, इटली, फला किसी यूरोपियन कंट्री में, वहां आपको ये जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर साहब एक अभी और वो जो 20-25 लाख रुपए देते हैं डंकी लगाने के लिए, उसमें से 2 लाख रुपए यहाँ कारोबार हो सकता है यार, कि क्या सर 2 लाख की ट्रेनिंग कर ले। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मेरा ड्राइवर है, उसने कहा जी बेटा मेरा जो है ना, वो उसकी नौकरी जरा नहीं, शक उपरा जाता है, ये है। मैं पैसे कितने कमाता है, कहता है 45,000। मैं कहा क्या करना है, कहते हैं वहाँ नौकरी छोड़ना चाहता है, आप इसको यूनिवर्सिटी में ना गार्ड लगवा दे। गार्ड की तनख्वाह आज गवर्नमेंट के रेट पे 37,000। मैंने कहा यार 37,000 पे आना चाहेगा 45 छोड़ के। उन्होंने कहा जी ये मसला वो मसला। तो मैंने कहा तुम गार्ड क्यों लगाना चाहते हो उसे? मैं कहा उसको कारोबार क्यों नहीं करवाते? कहते जी कारोबार लेते पैसे चाहिए ना। मैं कितने चाहिए? वो जी बहुत सारे लखा। अभी मैंने उसको एक आइडिया दिया, और वो नहीं है मीठी मकई जो होती है, उसके वो छोटे से ग्लास में उसको जरा सा गर्म करके, पॉपकॉर्न भी दूसरी है, वो जरा मीठी मजेदार होती है, थोड़ा सा मक्खन भी डालते हैं वो, ये बड़े छोटी छोटी लगी हुई है। डॉक्टर साहब अभी मैं आते हुए उससे बात कर रहा था, मैंने कहा यार अगर तुम्हारे 100 वो गिलासियाँ बिक जाए ना और तुम्हें 100 रुपया प्रॉफिट हो जाए तो 10,000 रुपये महीना रोज का, 10,000 रुपये रोज का प्रॉफिट है। बिल्कुल है। और अगर ऐसे कारोबार करें तो 10,000 रोज का मतलब है कि 3 लाख रुपया महीने का, और वो 45,000 से 37,000 के ऊपर रो रहा था कि जी मुझे ऐसे मिल जाए। हमें एक आइडियाज की भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, दे डोंट हैव द आइडियाज। और ये मैंने देख लिया कि अगर आइडियाज पे अमल दरामद ना करें, 6 महीने की तरबियत करके मिडिल ईस्ट चले जाए, 5,000 रियाल तनख्वाह है जो पाकिस्तान की तकरीबन समझे कि 35 लाख बनती है, तो वहाँ आधा भी खर्च कर ले, तो 12 लाख 10 लाख वो पाकिस्तान में भेज सकते हैं, फैमिली उनकी इज्जत से रह सकती है। बिल्कुल सही। और दूसरा डॉक्टर साहब ये भी है कि यहाँ पे आप चूंकि इन लोगों की बात कर रहे थे, उनको थोड़ा सा मैनरिज्म्स, यहाँ पे उस ट्रेनिंग में मैनरिज्म सिखाई जाए, हाउ टू टॉक टू द पीपल। एयरपोर्ट पे जाके थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं, वो छोड़ता उसको पकड़ लेता है, 2 मारता है। उसकी वजह यही है कि जो आपने ट्रेनिंग करानी है ना, उसके साथ तरबियत भी होनी है, तरबियत भी, और उसने जिस मुल्क में जाना है उसकी जुबान भी थोड़ी बहुत सिखानी है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा अगर वो बंदे इस काबिल हो जाएं। खैर डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे जो हो रही है एजुकेशन, इसके अलावा एक तो मेडिकल एजुकेशन, उसका तो आपको बहुत ज्यादा, हम उसके बारे में आप बताइए कि आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखिए मेरा ख्याल में हमारी एजुकेशन जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना,
میڈیکل کی, انجینئرنگ کی, اس میں ڈیٹریشن کم ہوئی ہے کمپیئرنگ ود جنرل ایجوکیشن. اس کی وجہ ہے کہ میڈیکل میں جو ہمارے مختلف امتحانات ہیں, MBBS, FCPS, ان کو مختلف یونیورسٹیز کنٹرول کرتی ہیں, اور اس میں کامیابی کی شرح بھی بہت کم ہے. یعنی میڈیکل میں پوسٹ گریجویشن کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ 7-8-9% ہے, اور گریجویشن میں زیادہ ہے. تو جو ریگولیٹری ادارے ہیں انجینئرنگ کے یا میڈیکل کے, وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں 3 خرابیاں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر گرو کر گئے, تو تمام ریگولیٹری اداروں میں پرائیویٹ لوگ آ گئے, گورنمنٹ کے لوگ کم ہو گئے, تو اس سے وہ پھر جو کاروباری انٹرسٹ ہے اس کو زیادہ واچ کیا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ ہمارے زمانے میں جو ہمارے ٹیچرز تھے, موسٹ آف دیم ور فارن کوالیفائڈ, امریکہ سے, برطانیہ سے. اب وائس ورسا ہو گیا کہ اگر میڈیکل کالج میں ہمارے زمانے میں 35 پروفیسرز میں سے 34 فارن کوالیفائڈ تھے, تو اب ایک فارن کوالیفائڈ ہے اور 34 لوکل کوالیفائڈ ہیں. تو کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے جو لوکل کوالیفائڈ ہیں ان کی اسٹینڈرڈ یا کوالٹی کو کم ہے؟ نہیں, اس میں آپ نے بڑا سوال اچھا کیا. یہ دیکھیں, اگر آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ ایک مل سے گزرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس, کلچر, اور وہاں پہ ٹریننگ. اب ہمارے ہاں کلینکلی ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ہیومینٹیرین ڈسپلن یا ٹریڈیشن ہے اس کی کمی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں نا, جیسے آپ نے کہا 35 میں سے 34 ہمارے, ان لوکل کو کسی پروگرام کے تحت کمپلسریلی کوئی 6 مہینے بعد لگوائیں. ہاں جی, وہ تو ان کو ایکسپوجر ہو جائے, ان کو پتہ لگے گا بعد دنیا کیا کری, اور وہ پھر یہاں پہ. اب اصل میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو لوکل کوالیفائڈ ہیں وہ کلینکلی ٹھیک ہے, لیکن جو ان کا اپنا ایتھیکل سسٹم ہے وہ کمزور ہے, جس سے آگے جو ان کے شاگرد آ رہے ہیں ان کو بھی وہی عادتیں اختیار کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر آپ نے باتوں میں بات کہہ دی جو میرا وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ ہے جس کے اوپر میرے کل دبتی ہے, وہ ہے کہ ایتھیکل ہم نہیں رہے. ایتھکس میں ہم مار کھاتے ہیں. پروفیشنلی اینڈ ٹیکنالوجیکلی وی آر پرفیکٹ, بٹ وین اٹ کمس ٹو بیہیویئر, وعدہ کہ پورا کرنا, لوگوں سے بات چیت کرنا, مسکرانا, اور مریض کے ساتھ تمیز سے بات کرنا, اور ہر وقت مریض کو چھیلنے کے پروگرام میں نہ رہنا, یہ ادھر ہم مار کھاتے ہیں. یہ بائی لیٹرل ہے. میں دیکھیں, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, یہ معاشرہ انحطاط کا شکار صرف ڈاکٹر نہیں ہے, مریض بھی. سارے آپ دیکھیں, مریض مر جائے تو ڈاکٹر کو کٹ کے مار دیتے ہیں, یہ بھی عجیب تو نرسوں کو بدتمیزی کرتے ہیں, اسٹاف کو مارتے ہیں. اب مجھے بتائیں, یہ معاشرہ جو ہے نا پورے کا مسئلہ ہے, یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, مریض کا بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک تربیت, اور دوسرا تمام وہ ممالک جہاں پہ ڈسپلن ہے وہاں پہ اتھارٹیرین رولز ہیں. انسان جو ہے نا اس کو پیار کی بھی ضرورت ہے, ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے. سعودی عرب میں کیوں امن و امان ہے, چائنا میں کیوں امن و امان ہے, دبئی میں کیوں ہے, یہ 7 سمندر کے پار ہی ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات ہے, صرف اتھارٹیرین نہیں. سر نہیں, دیکھیں میری بات سن لیں. چائنا میں کچھ لوگوں نے کہا, ادھر ہی ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس میں ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ چائنا میں اس سے نمن اسکیئر کے کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا, لوگ مارے, تو چائنا ٹھیک ہو گیا. جبکہ چائنا اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہوا, وہاں پہ کرپشن کی سزا موت ہے, اور وہ جو گولی مارتے ہیں نا سر میں, اس کے پیسے بھی لواحقین سے لیتے ہیں. آپ یہ والا نظام لانا ہے نا چائنا والا, تو چائنا والا پورا نظام لے آئے. سر یہی گزارش آپ یہاں پہ دیکھیں نا, کرپشن, آپ نے خود فرمایا کہ کرپشن کی وجہ سے ساری خراب. میں تو آپ کو انڈورس کر رہا ہوں. ہاں, میں بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو قانون کی گرفت ہے اور کرپشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی سزائیں نہیں ہیں. ہاں, کرپشن ٹالریبل ہے ہمارے. اسی لیے اس کو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت قوانین اور امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی. امپلیمنٹیشن, قوانین تو کچھ ہوئیں گے شاید, امپلیمنٹیشن کے معاملے میں. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں وہ قانون نہیں ہے, سر میں گولی مارنے والا نہیں, وہ ان کا قانون ہے نا, ان کا قانون کے جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہے, تو وہ بھڑکا کے گولی مارتے ہیں, اور پھر پیسے اس کے گولی کے بھی 50 روپے لے. یہاں کون مارے گا, یہاں پہ ہم خود ہی کرپٹ ہوں گے. فی الحال کچھ شروع تو کریں نا. ہم کہاں سے ماریں گے, میں تو نہیں مار سکتا. پہلے کہیں گے بھائی تم کتنے نیک ہو. ہاں جی, وہی نا. تو ادھر سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے جو بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اچھا ہے برا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ویئر وی آر ہیڈنگ,
ہمارا کوئی منزل ہے؟ کیا ہم کسی جگہ پہ نکل جائیں گے کہ نہیں؟ وہ ہے نا منزل مراد شاد باد. دیکھیں ہماری منزل اچھی ہے. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ میرا یقین ہے, ایمان تو ہے, میرا بھی یقین ہے. اور جس طرح ہمارے ملک میں مختلف مشکلات اور مسائل کے باوجود ہم کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو یہ کچھوے کی رفتار لیپ بھی بن سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہماری قوم میں تھوڑا سا ڈسپلن آ جائے, کرپشن کم ہو جائے, اور سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنوکریٹس اور ماہرین کی رائے کو شامل کر لیا جائے, تو ہم یہ سفر جو سالوں کا ہے وہ مہینوں میں طے کر سکتے ہیں. ہاں, یہ جو ڈسپلن اور کرپشن کی بات آپ نے کہی, یہ واقعی بات نے صحیح جگہ پہ میرے خیال میں بھی ہے, صحیح ہے. یہ جو ڈسپلن ہے نا, وہ تربیت سے ہی آئے گا. بالکل. اور تربیت کے ساتھ تھوڑی سی سختی, یعنی امپلیمنٹیشن آف دا لاز. ہماری پرابلم لاز ہیں, اور یہ انگریز بنا کے چلا گیا تھا, اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہر جگہ ہمیں جو ہوتا ہے نا مجرم, اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے کہ ہائے بیچارہ کیا کرے گا. یہ جو مسئلے ہیں نا اس کو, خیر یہ اب اس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک تو میں نے ہلکا سا کہا, لیکن میری بات حتمی نہیں ہے, صاحب نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ہمیں ایجوکیشن میں کیا اسپیسیفک کام کرنے چاہیے کہ لوگ آٹومیٹکلی ڈسپلن بھی ہو جائیں اور کرپٹ بھی نہ. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کو اس وقت ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک. جنرل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور ووکیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ہی جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارا تھوڑا سا ڈسپلن, پبلک ریلیشننگ, لینگویجز اسپیشلی انگلش جو ہر جگہ بولی سمجھی جاتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں 80-90 ہزار نرسز کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, یہ میں آپ سے بات کرنے والا. اب ہماری نرسز ٹیکنیکلی ٹھیک ہیں, دے آر ویل ٹرینڈ. اب لینگویج باہر ہے, ان کو انگریزی سکھائیں 6 مہینے کی. آپ دیکھیں کہ فلپینز جو ہے اس کا ذریعہ آمدن 3 چیزوں پہ ہے, نرسز, میڈس اور ڈرائیورز ان کے, اور ٹیکنیکل لوگ. گلف پورا بھرا ہوا ہے, ہر گھر میں فلپینی میڈ بھی موجود ہے, اور ہر اسپتال میں فلپائنی نرس بھی موجود ہے. ایون یورپ کے ہاسپٹلز میں فلپائن کی نرسز موجود ہیں, امریکہ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے, اور ہمیں ایک کریکولم ایسا بنانا ہے جو شارٹ, افیکٹو ہو, جس کی بنیاد پہ اس شخص کو یا اس خاتون کو نوکری مل سکے, پاکستان میں بھی اور باہر بھی. بالکل صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب نرسز کی آپ نے بات کی, پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی کانفرنس میں بیٹھا تھا, وہاں پہ ایک صاحب جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے بتایا کہ ایک ملک کا نام لے کے انہوں نے کہا وہاں پہ 10 لاکھ نرسیں چاہیے اگلے 10 سال میں, وہاں پہ 10 لاکھ. جاپان کا انہوں نے بتایا نرسوں کی, کیونکہ ان کا وہ پروگرام ہے نا ایسا, تو انہوں نے کہا نرسوں کی بات اتنی بتائی, میں حیران ہو گیا. میں نے سوچا یار یہ اگر نرسیں اتنی چاہیے تو باقی لوگ کتنے چاہیے. آپ کی آبادی ہے نا 24 کروڑ, آدھی خواتین ہے. آپ ان کو اگر ہیلتھ ورکر اولڈ ہومز کے لیے اسٹاف ٹرین کر دیں نا, تو آدھا یورپ, آدھا امریکہ, آدھا جاپان اولڈ ہوم میں پڑا ہوا ہے. اولڈ ہوم میں بالکل صحیح. چلیے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس. یہ بڑا اچھا پروگرام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی کام کی باتیں بتائی ہیں, کم از کم کئی نئی دریچے کھول دیے ہیں. ان دریچوں سے آپ بھی سوچیں, ہم بھی سوچیں کہ ہم اس پوٹینشیل پاکستان کو صحیح مقام پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اور محنت آپ نے بھی کرنی ہے, میں نے بھی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.